أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اور ان منافقین کی مثال آسمان سے آنے والی اس موسلا دھار بارش کی سی ہے جس میں تاریکیاں، گرج اور چمک ہو۔ وہ کر لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر کے خوف سے، اور اللہ پاک احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ قریب ہے کہ بجلی چمک لے ان کی آنکھوں، اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ جب بھی وہ بجلی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب وہ ان پر تاریکی کر دیتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو زائل کر دیتا، لے جاتا ان کے کانوں کو، ان کے آنکھوں کو۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اب تک سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ پہلا گروہ مومنین اور متقین کا، پہلی 4 آیات میں ان کا تذکرہ تھا، ھدی للمتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک۔ پھر اس کے بعد دوسرا گروہ کھلم کھلا کفر کرنے والے کافروں کا تھا۔ اس سے اگلی 2 آیتوں کے اندر اللہ پاک نے کافروں کا تذکرہ اور ان کا انجام بتلایا تھا کہ ان کے لیے بڑا ہی عذاب ہوگا، اور اللہ نے ان کے آنکھوں کانوں پر پردے لگا رکھے ہیں، یہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے۔ تیسرا گروہ منافقین کا تھا۔ اگلی 13 آیتوں میں پورے رکوع میں منافقین کا حال، منافقین کا مکر و فریب، ان کی چال بازیاں، ان کا برا انجام، ان کی آخرت اور دنیا کی سزائیں، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے ان کے بارے میں 2 مثالیں پیش کی تھیں۔ ایک ان کی برائی کی مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ ایک مثال آگ کی دی تھی کہ جناب منافق کی مثال اس شخص کی سی ہے جو آگ کو روشن کرے، اور پورے اس کے اطراف اکناف میں آگ کی وجہ سے خوب روشنی ہو جائے، اور اس کو ساری چیزیں واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جائیں۔ پھر جب روشنی خوب ہو جائے، اللہ کریم ایک دم اس کی روشنی کو اچک لے اور اس کی روشنی ختم کر دے، تو اب ظاہر ہے جب اچھی بھلی روشنی کے بعد ایک دم تاریکی آتی ہے تو اس تاریکی کے آنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی پر ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کو ادھر ادھر کچھ نظر نہیں آتا، ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ بالکل گونگا بن گیا ہے، ایک دم ایک قسم کی خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس کے بعد یوں لگتا ہے کہ اس بیچارے کو یہ کوئی سن نہیں رہا۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ ان منافقوں کی مثال، جو پہلی قسم کے منافق ہیں، وہ ایسے گہرے قسم کے منافق ہیں کہ جناب ان کی واپسی اب ممکن ہی نہیں ہے، لا یرجعون، یہ اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر پختہ ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ تو منافقین کی پہلی مثال منافقین کی ایک قسم کے بارے میں دی گئی ہے کہ یہ پکے ٹھکے منافق ہیں، یہ اب ایمان اور اسلام کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔ آج کی ایک دوسری مثال منافقین کی برائی بیان کرتے ہوئے اللہ نے پانی کی مثال دی ہے۔ پہلی منافقوں کی مثال تھی آگ کی، اور آج کی مثال ہے پانی کی۔ فرمایا او کصیب من السماء، اور مثال سے میں نے عرض کیا تھا
کہ بات واضح اور روشن ہو جایا کرتی ہے جی۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ یہ منافقوں کی دوسری قسم ایسی ہے جو شک اور شبے میں ہے، متردد ہیں جی، کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں جی۔ اور ان کا حال احوال کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر انہوں نے ایمان کا مزہ تو چکھا ہے، لیکن ان کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ شک اور شبہ کا مرض بھی ہے، اور اس شک اور شبہ کے مرض کی وجہ سے ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی یہ ایمان کی طرف آنا چاہتے ہیں اور کبھی پھر ایمان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ اور ان کے دل وہ متردد قسم کے ہیں۔ عام طور پر دیکھیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دلوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلا دل جو ہے وہ قلب اجرد ہے۔ اجرد کا معنی صاف ستھرا دل، جو بالکل شفاف آئینے کی طرح ہے جی۔ اس کی مثال، جس کا صاف ستھرا دل ہو تو اس کی مثال مومن کے دل کی طرح ہے۔ مومن کا دل بھی صاف ستھرا ہوتا ہے جی۔ حقیقت میں مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کسی دوسرے کے بارے میں کینہ، بغض، حسد، عداوت نہ رکھے۔ اگر کسی شخص کے دل میں کینہ و بغض ہے، حسد و عداوت ہے، تو ظاہر ہے وہ مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا قلب قلب اجرد ہوتا ہے، وہ صاف ستھرا دل ہوتا ہے، وہ دوسروں کے منفی پہلوؤں کو بھی مثبت انداز میں سوچتا ہے۔ اور جو دوسرا دل ہے، فرمایا دل کی دوسری قسم قلب اغلف ہے۔ اغلف غلاف سے ہے۔ غلاف کا معنی جس طرح غلاف کے اندر کوئی چیز بند ہو تو باہر سے کسی قسم کا سوراخ اندر کی طرف نہ ہو، تو فرمایا یہ دوسرا دل کافروں کا دل ہے۔ اور کافروں کا دل وہ کیسا ہوتا ہے؟ جناب ان کے اندر ذرہ برابر بھی باہر کی کوئی روشنی ان کے اندر نہیں آ رہی ہوتی، اندر سے بیٹھ کر یہ باہر دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے، ان کو حق اور باطل کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ قلب اغلف ہے جناب۔ یہ کافروں کا دل ہے، بلکہ کفار اور مشرکوں کا دل، ان کے اندر ہدایت کی امید ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے باہر کا چیز ہی نظر نہیں آتی۔ تیسرا دل جو وہ ہے قلب معقوس۔ معقوس کا معنی ہے اوندھا دل، کہ جیسے لوٹا ہو نا، لوٹے کا اگر منہ اوپر کی طرف ہو تو پانی اندر آتا رہتا ہے، لیکن اگر لوٹے کا ہی پیندہ اوپر کر دیا جائے، سر نیچے کر دیا جائے، تو اب جتنی مرضی ٹوٹی کھول دو تو لوٹا بھرے گا نہیں۔ فرمایا منافقوں کے دل کی مثال وہ اوندھے اور الٹے دل کی طرح ہے، کہ اوندھے دل کے اندر بھی جناب وہ دل کے اندر اگرچہ ہدایت آ سکتی ہے لیکن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جیسے الٹے لوٹا جناب اس کے اندر وہ پانی اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو پانی اندر آ نہیں سکتا، اسی طرح منافق کے دل میں ہدایت آ نہیں سکتی۔ اور چوتھا دل قلب مصفح ہے۔ وہ قلب مصفح 2 پہلوؤں والا دل جی۔ جیسے لوٹا ہے، لوٹے کو الٹا رکھنے کی بجائے تھوڑا سا ٹیڑھا کر دو، اب جب ٹیڑھا کرو گے تو ٹوٹی چلاؤ گے، کچھ نہ کچھ پانی آ جائے گا جی اور کچھ بہتا جائے گا۔ تو فرمایا قلب مصفح پہلو والا دل، اس دل کے بارے میں یہ کہتے ہیں شک اور شبہ والے منافقین کی جو دوسری قسم ہے، جو عملی طور پر منافق ہیں، ان کا دل قلب مصفح ہوتا ہے، کبھی ہدایت کی طرف کبھی کفر کی طرف۔ اور پھر اس دل کے مختلف حال ہیں جی۔ مفسرین نے لکھا دل کی 6 حالتیں ہیں۔ ایک دل کی حالت ہے حیات، دوسرے دل کی حالت ہے ممات، تیسرے دل کی حالت ہے صحت، چوتھے دل کی حالت ہے بیماری، پانچویں حالت دل کی ہے وہ غفلت، اور چھٹی حالت ہے توجہ اور استیقاظ، دھیان۔ جو دل زندہ دل ہے اس کے بارے میں کہا ہے حیاتہ الہدایہ و موتہ الضلالہ، دل کی زندگی ہدایت والا راستہ ہے اور دل کی موت ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے۔ جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، جو ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز آگے، تیسری چیز دل کی صحت، اور دل کی جو وہ بیماری ہے وہ کیا ہے؟ دل کی صحت وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے دھیان ہے، اور دل کی بیماری
وہ شہوات اور خواہشات کی پیروی. اور اسی طرح دل کی غفلت اور دل کی توجہ، دل کی غفلت اللہ کے ذکر سے غافل ہونا جی، اور دل کی جو غفلت ہے، غفلت وہ دنیا کے اندر مگن ہو جانا. تو اللہ کریم نے یہاں پر منافقین کی دوسری مثال دی، فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اور ان منافقوں کی مثال کصیب من السماء، آسمان سے نازل ہونے والی اس بارش کی طرح ہے، فیہ ظلمات، جس میں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں جی، ورعد، اور کیا ہے جی، رعد گرج ہے، وبرق، اور چمک ہے، بجلی ہے. چنانچہ آسمان سے جب بارش آتی ہے تو بادل آ جاتے ہیں نا، اور جب بادل آتے ہیں تو ظاہر ہے سورج چھپ جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے. جیسے اس وقت اب بادل ہیں جی، تو ظاہر اب روشنی جس طرح اس وقت عام طور پر ہوتی ہے نہیں ہے جی. تو فرمایا فیہ ظلمات، اس میں جب آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، روشنی، سورج چھپ جاتا ہے، تو ایک تو اس کی ظلمت، اور دوسرا اگر یہ بارش رات کے وقت ہو تو پھر تو اور زیادہ گہرا اور تاریکی چھا جاتی ہے. اور ورعد، اور پھر جب بادل ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، گزرتے ہیں، تو وہاں گرج پیدا ہوتی ہے. جب بادل سے بادل ٹکراتے ہیں تو فرمایا گرج پیدا ہوتی ہے. اور پھر بادل جب بادل سے رگڑ کھاتا ہے، سائنسدان کہتے ہیں اس وقت چمک پیدا ہوتی ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے جی. تو فرمایا ان منافقوں کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی اس بارش کی سی ہے، جس بارش میں تاریکیاں اور اندھیرے بھی ہوں، جس میں گرج بھی ہو، وہ برق، اور بجلی بھی چمک رہی ہو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں، جب بادل گرجتے ہیں، بارش برستی ہے، بجلی چمکتی ہے، تو لوگ ایک دم بجلی جب کڑکتی ہے تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ کہیں کڑک کی وجہ سے کان کے پردے نہ پھٹ جائیں، کہیں موت کے منہ میں نہ چلے جائیں. تو فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جیسے بارش، گرج چمک والی بارش کے دوران وہاں لوگ بارش برسنے میں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں جی. تو اسی طرح یہ منافق لوگ بھی حق آنے پر، قرآن نازل ہونے پر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. وہ بارش کے موقع پر تو لوگ کڑک کے خوف سے، گرج کے خوف سے، جناب بجلی کے لشکنے اور چمکنے کی وجہ سے موت کا ڈر رکھتے ہوئے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں. لیکن ان منافقوں کی حالت کیا ہے، منافقین حق کی روشنی آنے پر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو حق کی بات ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے جی. فرمایا یکاد، آگے واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کریم ان کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، اللہ کریم نے ان کو گھیرا ہوا ہے، یہ خدا کے گھیرے سے نکل کر باہر نہیں جا سکتے. یہ ان کے دلوں کی بھول ہے کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. فرمایا نہیں، نہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے البرق کے بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں کو جی. بعض اوقات آدمی جب بجلی بڑی تیز چمکتی ہے اور زمین پر گرتی ہے تو انسان کو کچھ دیر تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے. فرمایا قریب ہے کہ اللہ کریم یہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. لیکن ہوتا کیا ہے، کلما اضاء لهم مشوا فی، جب بجلی چمکتی ہے اور اندھیرے میں رات کو چل رہے ہوتے ہیں اور بالکل ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور پتہ نہیں آگے راستہ صاف ہے، خاردار ہے، کانٹے والا ہے، موذی جانوروں کا راستہ ہے جی. تو اب ایک دم پہلے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اب جب رات کو بجلی چمکتی ہے، دور تک روشنی ہوتی ہے، دور تک راستہ نظر آتا ہے، تو فرمایا اضاء لهم مشوا فی، جب ان کو روشنی
ہوتی ہے تو مشوا فیہ، اسی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں جی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ بجلی ان پر تاریکی ڈال دیتی ہے یا ان پر تاریکی اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں جی۔ تو رات کے وقت، گرج چمک کے وقت، جب آدمی بارش میں چل رہا ہو تو جب روشنی آتی ہے تو چلنا شروع کر دیتا ہے راستہ دیکھ کر، اور جب اندھیرا چھاتا ہے تو ٹھہر جاتا ہے۔ فرما یہی حال ان منافقین کا ہے۔ یہ منافقین بھی کیا کرتے ہیں کہ جب ان کو تھوڑا سا حالت اچھی نظر آئے، ایمان کی ذرا توجہ ان پر پڑے تو وہ ایمان کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب تھوڑا سا ایمان سے یہ دور ہوتے ہیں تو پھر یہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام کی طرف ذرہ برابر بھی نہیں چلتے۔ تو فرمایا اس سے معلوم ہوا منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظریے اور عقیدے کا منافق جس کے دل کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، دوسرا منافق عملی منافق ہے کہ اس کا کام تو نظریے کے حوالے سے تو منافق نہیں، لیکن کام اس کے منافقوں جیسے ہیں، جیسے حضور نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ واذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے جھوٹ بولے، خلاف ورزی کرے جی۔ واذا حدث کذب، اور جب بھی بات کرے غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے۔ واذا خاصم فجر، جب جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دینا شروع کرتے۔ یہ گالی منافق کی زبان پر آتی ہے، مومن کی زبان پر گالی نہیں ہوتی۔ وعدے کی خلاف ورزی عملی منافق کیا کرتا ہے، مومن وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتا۔ جھوٹ منافق بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ امانت میں خیانت جناب کون کرتا ہے؟ وہ منافق کرتا ہے جی۔ مومن مخلص خیانت نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر کسی دشمن کی امانت بھی مومن کے پاس پڑی ہو تو وہ مومن اس کو حق سمجھ کر اس کی امانت واپس کر دیتا ہے۔ دیکھو نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے موقع تھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے مشرکوں اور مخالفوں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ کون امانت رکھوانے والے کون تھے؟ جان کے دشمن، مکہ کے مشرک، پکے ٹھکے کافر۔ اور جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی۔ علی، میں تو ان کی وجہ سے مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، لیکن امانت والے کے پاس پہنچنی چاہیے، جس کا سامان ہو اس کو پہنچانا چاہیے جناب، اس کے اندر خیانت کرنا ذرہ برابر جائز نہیں ہے جی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی امانتیں بھی حضرت علی کے سپرد کی، اور فرمایا علی، جب تک یہ امانت والے تک نہ پہنچے تو نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آنا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اور آج تو سمجھتے ہیں جناب جس کا جو مال ہے جس کے قبضے میں آ جائے بس نہیں دینا جی، اور اس پر اپنے دلائل قائم کر رہے ہوتے ہیں جی، فلاں چیز میری اس کے پاس تھی، فلاں مال اس کے پاس تھا میرا، اور آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صاحب واہ واہ میں تو بڑا مومن ہوں، مخلص ہوں، بڑا پکا مومن ہوں، اور ظاہر ہے وہ اعمال منافقوں جیسے ہیں۔ اسی کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کار شیطان می کنی نامت ولی گرعی ولی است لعنت بر ولی۔ فرمایا یہ منافقوں کے کام ہیں، شیطانوں کے کام کرتے ہو اور اپنے آپ کو مومن اور ولی کہتے ہو۔ فرمایا اگر ولیوں کے کام ایسے ہیں تو پھر تو اللہ کی پناہ، شیطانوں کے کاموں کو ولیوں کا کام کہنا، ایسے کاموں پر خدا کی لعنت ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی مہیا کرتی ہے تو وہ اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا عَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان پر تاریکی کر دیتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو،
یعنی ان کے سننے کی صلاحیت بھی ختم کر دیتا اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے منافقین کی اس پورے رکوع میں منافقین کی حالتیں بیان کی ہیں، اور اگلے رکوع سے اللہ کریم ساری دنیا کے ایمان والوں کو احکام دے رہا ہے، جس میں توحید رسالت کا بھی حکم ہے اور دیگر احکام بھی اللہ پاک نے دیے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔